الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاته أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد حمد والسلام فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وعظمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأمر لجميع المؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفيعنا طبيبنا معوانا وملجانا محمد وبارك وسلم دائمين متلازمين الى يوم الدين. تمام تعریف اللہ سبحانہ کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہاں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے، جس کے مثل و مانند کوئی نہیں. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین برادران اسلام، ہم نے پچھلے جمعہ عنوان باندھا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مدار کیا ہے اور کس حد تک ہمیں راہ خدا میں دینا چاہیے، اور کون سی چیزوں کے دینے پر رضائے رب الالہ ہمیں نصیب ہوتی ہے. عزیزان محترم بزرگان دین، ہم نے گزشتہ جمعہ اس آیت کو اپنا موضوع بنایا تھا. چوتھے پارے کی پہلی آیت لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے تاکہ تم اپنی محبوب سے اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو. اللہ جل مجدہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 261 میں ارشاد فرماتا ہے مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. عزیزو بزرگو، اس آیت کریمہ میں راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثمرہ کا نصیب ہوتا ہے. راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو کس طرح اللہ تبارک و تعالی نوازتا ہے، اللہ کی نوازشات کس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا پر برستی ہے، اور ہر نیکی کا بدلہ اللہ کیسے عطا کرتا ہے. بتایا گیا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة
میعۃ حبہ، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں ہوگی اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 7 گنا اجر پاتے ہیں۔ اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اس آیت کریمہ پہ عمل کرنے والے کے لیے تسکین اور راحت اور سکون قلب کا ذریعہ بنا دیا۔ پہلے اس آیت کو ہم موضوع بنائے، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب شاہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علیم، جاننے والا ہے۔ فَإِنَّهُ علیم، جو چیز تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو اس کے بارے میں رب کو پوری جانکاری ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس کی مثال گویا ایسی ہے کہ جیسے تم ایک چاول کا دانہ زمین میں بوتے ہو تو اس سے 7 بالی نکلتے ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے، 100 دانے۔ جس طرح ایک تخم کو تم زمین کے حوالے کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی عنایت سے، اپنی عطا سے بندے کو 7 بالی اور ہر بالی میں 100 دانے عطا کرتا ہے، تو ویسے ہی ہے کہ گویا اللہ کی راہ میں تم جو بھی شے کا جزء، جو بھی شے کا حصہ اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ 7 بالی کی طرح عطا کرے گا، اور ہر بالی میں 100 دانے کی طرح تم کو نوازشیں ہوگی، اور جسے اللہ چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے۔ قرآن کی آیت کی تفسیر، قرآن کی آیت سے غور فرمائیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، آج ہم ہر معاملے، یاد رکھیں ہم آخری پہلو بتا رہے تھے کہ مہمان نوازی، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ مہمان نوازی کرنا بھی کیا ہے؟ اپنی پسند کو، مہمان کو اللہ کا طرف سے آنے والا ایک رحمت سمجھ کر اس رحمت کی ضیافت کرنا بھی، بولیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جیسا ہے، کیونکہ اس سے قرابتیں بڑھتی ہیں، اور قرابتوں کی رواداری کو جوڑنے کا جب کام کرتے ہیں تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتا ہے، اور ایک سنت زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور فرما رہے ہیں آپ، نیکیوں اور اجر کا حساب کچھ نہیں ہے، بے حساب عطا نوازنا چاہتا ہے، وہ وہاب ہے، کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ اس معاملے میں آپ اگر اس کی صفتیں جو رحمت والی ہیں غور کریں گے، آپ کو سرور ملے گا، آپ کو مسرت ملے گی، آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کو فلاح ملے گی۔ ہم گناہ کر کے غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے، رحمان ہے بولتے، مگر یاد رکھیے ظلم کرنے کے بعد سوچنا الگ چیز ہے، اور اس کی رضا کے لیے اپنی مرضی کو قربان کر کے اور اس کی راہ پہ چل کے اور اس کی رضا جوئی کی جو نا امید باندھتے ہوئے اور رضا جوئی پہ قائم رہتے ہوئے اس کی رحمانیت، اس کی وہابیت سے امید ماننا جائز ہے، اور یقیناً اس کا ثمر آور ہوگا، اور اتنا ثمر آور ہوگا کہ اس کا گمان عام بندہ کر بھی نہیں سکتا۔ اب اور فرمائیے کہ جو کچھ تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو مال اللہ کی راہ میں، مہمان نوازی بھی اللہ کی راہ میں، مہمان نوازی اپنے قرابت داروں میں، چچا، تایا، چچی، تائی جب گھر آتے ہیں خوش ہو جاؤ، جو بھی گھر میں اپنے قرابت دار آ جائے تو مسرت کرو، اور جو کچھ اللہ نے تم کو طاقت دی ہے اپنی قوت، اپنی لیاقت سے، اپنے مال میں سے ان کی ضیافت کرو، اور یہ اللہ کی ضمانت ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں تم خرچ کریں گے، مہمان نوازی میں بھی یہ اللہ کی راہ ہے، مہمان نوازی بھی آپ خرچ کریں گے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، گویا
ان کو 7 بالیاں ملیں گی اور ہر بالی میں 100 دانوں کی طرح اجر ملے گا. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے اضافہ بھی دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ خوب وسعت رکھنے والا ہے. تو اللہ کی عطاؤں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. لا تحتسب، تم حساب کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ کیسے نوازتا اور کتنا نوازتا. تو یہ اللہ کی رضا ہے. اور پھر دوسری کا ارشاد فرمایا گیا سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بتایا گیا جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان لگاتے. دیکھیے دوسری بات، آپ مہمان نوازی کر دیے، اس کے بعد مہمان نوازی گن کے کاؤنٹ کر کے نہ کیا اتنے کا لائے اتنے کا خرچ کرے اتنا کھلائے تھے اتنے کا ہم کرے تھے، تذکرہ نہیں. آپ کس کے لیے کر رہے ہیں ذہن میں رکھیں. جب بھی زندگی میں کوئی بھی عمل کرنا ہو پیش نظر مقدم رب کی رضا، محبوب کی ادا. کیا ہو؟ رضا رب العالمین اور محبوب خدا کی اداؤں کو ہم سراہنے والے ہوں. اور جب ہم ادائے رسول کی کیفیت میں آ کے رضا رب کے طالب بنتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمیں گھیر لیتی ہے. اللہ کی رحمت ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرتی ہے اور آخرت کی ضمانت رب دے رہا ہے کہ وَلَا أَضَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اور جو احسان نہیں لگاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر کیا ہے کہ روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. جبکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کلام اللہ اس بات کی اشارت دیتا ہے کہ سب لرزہ اندام ہوں گے، خوف و خشیت میں ہوں گے اور ہر ایک کو ان کے اعمال کے حساب سے پسینے کی ایسی لوڈ آئے گی اور ایسا سیلاب آئے گا کہ کوئی سینے تک، کوئی کمر تک، کوئی منہ تک کوئی ڈوب جائے گا. ایسی حالت ہوگی، ایسی خشیت، ایسا خوف طاری ہوگا. ایسی حالت میں ایسے حالات اور ایسا پورا محشر بقا ہوگا. اس محشر میں اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کی ضمانت دے رہا ہے جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد جن پہ خرچ کرتے ہیں ان پہ احسان نہیں جتاتے اور نہ کوئی ادا دینے والا کلمات کی زبان سے نکالتے ہیں اور بس اللہ کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں تو رب کے پاس ان کی جزا، ان کا اجر اور ان کے لیے عنایتیں یہ ہیں کہ روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. عزیز اور بزرگوں، کر کیا رہے ہیں؟ محبتیں بانٹ رہے ہیں. اللہ کی دی ہوئی مال کو اسی کی مخلوق پہ خرچ کر رہے ہیں اور جب خرچ کر رہے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد شمار نہ کیا جائے، گنا نہ جائے، گنتی اور حساب کے ذریعے نہ کیا جائے، بلکہ جذبے سے عشق میں آ کے محبت میں آ کے ادائے رسول کی سروری کیفیت کو اپنے تین اجاگر کر کے رب کی رضا کے لیے کرنا. اور پھر جب یہ ایسی کیفیت جو بندہ خرچ کرتا ہے خیال نہیں رہتا کہ کرا کیا، شمار وہ نہیں کرتا اور جب بے شمار دیتا ہے تو رب کے دینے کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا. اور پھر دوسری آیت کریمہ میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. سورہ بقرہ کی اس کے بعد
266 آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ان پاکیزہ کمائیوں میں سے کسب بھی کیسا ہونا؟ عمدگی سے ہونا، محنت کا مال ہونا، کوئی ایسا مال کی آمدش نہ کی جائے، خرچ کرنے میں بھی اپنی حلال کی اٹوٹ کمائی ہو، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک حبہ 7 بالی، ہر بالی میں 100 دانے، کیا مثال دیا آپ؟ ہماری عقل میں آ رہی ہے نا بات؟ تو سمجھ میں آ رہی نا؟ ہماری سمجھ کے مطابق اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو، ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، خرچ کیا کرو۔ اب دیکھیں زمین میں سے کیا نکلتا؟ بولیے اناج۔ اب اناج اللہ کی راہ میں کہاں کرتے ہیں آپ؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب اناج کہاں ہے؟ کھانے پینے کا معاملہ کس پہ خرچ کریں گے، کیسے کریں گے؟ معلوم ہو گیا کوئی بیمار ہے، گھر کا حال برا ہے، اچھا ٹفن تیار کر کے تحفتاً بھیج دیں کہ ہمارے گھر میں بھائی اچھا بناتا، ہم بھیج دیں۔ پہلے ایسا ہوا کرتا، ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا بچپن تھا کہ ہمارے پڑوسی گھر مہمان آتے، بولتے بھائی ایسی ضرورت ہے، تو ہلو چھپا کے گھر والے خود بولتے بچے کو کہ بیٹے یہ دیکھو تھیلی میں چھپا کے لے جاؤ تاکہ گھر میں آئے سوال کو معلوم نہ ہو۔ طلب کرتے بھی فلاں چیز کی ضرورت ہے، املی کبھی کچھ گھر میں ضرورت کی چیزیں آپس میں رد و بدل کرتے تو چھپا کے دیتے۔ اور پھر کتنے آپس میں بچوں کے لڑائیاں ہوتے، کبھی کوئی لڑائی میں ایسا کوئی تذکر آ جائے کہ ہم فلاں وقت تمہارے کام آئے، نہیں سنے ہم نے، کیوں؟ جتاتے نہیں تھے۔ یہ تربیت تھی، بزرگوں نے تربیت ہماری اماؤں کو بھی دی، ہماری اماؤں کا کردار ہم دیکھے، پڑوسیوں کی ہر عورت خالا ہوا کرتی، ان کے کردار کو ہم دیکھیں، کبھی کوئی گنتا نہیں تھا، اور ایک دوسرے کی عزت نفس کا پورا تحفظ کر کے ایک دوسرے میں دین لین کیا کرتے، اور پھر آنے والے مہمان کی ایسی مہمان نوازی ہوتی کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ لوگ اہل ہے نہیں ہے۔ آج اللہ سب کچھ دیا ہے، گھر میں وافر ہے، مگر کھلانے کے لیے دل نہیں ہے، کیونکہ تربیت نہیں ہے، اچھوں کی صحبت نہیں ہے، تصور نہیں معلوم کہ یہ محبت رسول کے تقاضے کیا ہے، ادائے حیات رسول کیا ہے، اسوہ رسول کیا ہے، جس پر ہم کو چلنا ہے، جس کے ذریعے چل کے آخرت میں سنورنا ہے اور دنیا میں سنور کے سینچ کے ہمیں رخصت ہونا ہے۔ یہ کمائی کا میدان ہے بھائی، یہیں پہ محنت کر لے، اور یہاں کمائی کرنے کا اجر کہاں ملے گا؟ ہم کو یہیں بھی ملے گا، اور مزید ٹپ کے ساتھ انشورنس سے سمجھیے، انشورنس تو معلوم نا، انشورنس جتنا جمع کرتے وہ تو ملتا ہی ملتا، ساتھ میں نفع کے ساتھ ڈبل ہو کے ملتا۔ بعض پالیسی میں ٹرپل چوبل بھی ہے، پالیسی مختلف ہے، تو رب کی بھی پالیسی ہے، یہ بول دیا ایک بالی کا حصہ بتا دیا، 7 بالی کا حصہ بتا دیا، پھر فرمایا کہ یضاعف، اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ اب تمہارے تقوی، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ، تمہاری سوچ، تمہارے تخیلات پہ یہ منحصر ہے کہ جس جذبے سے تم خرچ کرو گے اپنے اہل و عیال پہ، اپنے قرابت داروں پہ، اپنے پڑوسیوں پہ، اپنے امت محمدیہ کے اپنے مسلمان بھائیوں پہ، جو کچھ تم جس نیت سے خرچ کرو گے، اللہ اس نیت کے اعتبار سے تم کو نوازے گا، تم کو دے گا، دینے کا وعدہ ہے اللہ کا۔ خرچ کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے نقصان تو ہے ہی نہیں۔ پھر بتایا گیا کہ اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ارادہ مت کرو۔ کچھ لوگ اپنی کمائی کیا کرتے ہیں؟ غلط بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا ولستم بآخذه الا ان تغمزوا فيه۔ تو ایسا مال خرچ مت کرو جو گندا مال ہو، اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو، اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لو، سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر دو۔ اگر کوئی معلوم ہو گیا فلاں شخص کھانا کھلا رہا مگر اس کے خباثت بنی ہوئی ہے، گندی راہ سے پیسہ آتا ہے، تو پہلی بات نہ تم ایسا مال کھلاؤ کسی کو، نہ کوئی کھلا رہا ہے تو کھاؤ
لینے والوں کو بھی بتایا جا رہا ہے, کھانے والوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ چن کے کھاؤ, طیبات حلال طیبہ کھاؤ. اور حلال طیبہ یہ سرچ کرنا, یہ جاننا, یہ دیکھنا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو اس واسطے کھانے کی حفاظت کا معاملہ ہر بزرگ کی زندگی میں دیکھنے میں آیا. ہر اللہ والا پہلے باتوں میں پوچھتا, کوئی دعوت دیا تو اچھا ماشاءاللہ آپ کی مصروفیت ماشاءاللہ بہت دعوت دے رہے ہیں ماشاءاللہ, اچھا کیا کرتے ہوئے مصروفیت کیا ہے, محبت سے جان لیتے ہیں. اور اس سے کیسا بچنا, اس کی حکمتوں کا استعمال. حکمت کا مطلب دھوکہ نہیں, حکمت کا مطلب اس کا دل توڑے بغیر, اس کو احساس کرائے بغیر, اس کو چشم پوشی کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا. دیکھیے کتنی اچھی تعلیم اسلام. اگر آپ کسی کے کھانے سے بچ بھی رہے ہیں تو اس کے بارے میں افواہ نہ بنائیں, اس کے بارے میں لوگوں میں افشا نہ کرے کہ میں فلاں کا مال اس لیے نہیں کر رہا ہوں, بلکہ آپ اٹبڑائی نہ کریں, بلکہ اپنے آپ کو بچا لیں. بس اپنے آپ کو, یہ انفرادی عمل ہے. تو ہر فرد کو چاہیے کہ جب وہ مومن ہے, مسلمان ہے, اللہ کے رسول کا عاشق ہے, اس میں رسول پہ چلنا اس کی ذمہ داری ہے, تو ہر فرد اسی طرح اپنی روش میں رہے. آپ کو دوسروں کو متنبع کرنے کی ضرورت باقی نہ رکھی گئی. بس بتایا گیا کہ گندا مال نہ کھاؤ, نہ گندا مال کھلاؤ, اور اگر وہی تمہیں دیا گیا تو تم اس سے بچو. اس کے کہ تم کیا کرو, پھر بس بچنا ہی نہیں ہے, خالی کیا کرنا ہے, ان تغمزوا فیہ, پردہ پوشی بھی کرنا ہے. ان تغمزوا فیہ, اس کو بچانا بھی ہے, اس کی پردہ پوشی بھی کرنا ہے. اور جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز ہے اور لائق حمد ہے. اس کی حمد بیان کرو, ثنا بیان کرو, ہر وقت اللہ کی حمد بیان کرو, کیونکہ اس نے ہمیں ایسا دین دیا جو زندگی کے سلیقے سے بھی ہم کو آگاہ کرتا ہے, اور طریقے زندگی بتاتا ہے, اور نمونے گزارنے کے لیے نمونہ حیات اپنے محبوب کو بنا دیا ہے, اور محبوب کو دیکھ کے ہمیں چلنا ہے. تو مہمان نواز بننا اعلیٰ ظرف ہونے کی علامت ہے, اعلیٰ صفات المومن ہونے کی علامت ہے. اللہ کے رسول اطعموا الطعام وافشوا السلام, کیا فرمائے, لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو رواج دو. تو ہم یہی کچھ تو کرتے ہیں, سارے اہل سنت کثرت سے یہی تو کرتے ہیں. اب ربیع الاول میں کرے تو لوگ اب ربیع الاول کہیں کرتے ہیں, ارے ربیع الاول میں انہیں کے اس سے تو سیکھے نا, تو کچھ زیادہ ہی کرنا پڑتا ہے نا. ہر وقت کرنا ہے, ہر حالت میں کرنا ہے, یہ ایک رسول کے امتی ہونے کی نشانی ہے, علامت ہے. مگر ان کا جب مہینہ آتا ہے, ان کی آمد کا مہینہ آتا ہے, تو یہ تو زور پکڑنا ہی پکڑنا ہے, کیونکہ انہی سے تو سلیقہ مل رہا ہے, انہی سے طریقہ و منہج مل رہا ہے. تو کریں, مگر یاد رکھیں اصول ٹوٹنا نہیں, سنت کی خلاف ورزی ہونا نہیں. ایک سنت کر رہی, کئی سنتیں توڑ رہی. مثال کے طور پہ روڈ پہ دیگا لگا دیے, لوگوں کو روڈ جام کر دیے. دیکھیے غیر کرتے کرنے دیں, کیونکہ ان کا شعار, ان کی پہچان وہی ہے. آپ کی پہچان یہ نہیں, آپ کی پہچان کیا ہے, اماطۃ الطریق عن الاذى, راستے سے تکلیف کو دور کرنا ہے. تکلیف ڈالتے ہیں اور کھانا کھلا رہے تو کیا ہے, کھانا ایک سنت کا دوسری سنت توڑ دیتے, دوسری سنت کا احتساب کرتے ہیں. سنتوں کے پیکر بننا ہے. جب کھانا کھلاؤ تو جتنے آپ کے پاس استطاعت ہے, گھر میں بناؤ, پیکٹیں بناؤ, بانٹ دو. جگہ نہیں ہے اپنے پاس, ہے نا. نہیں, طریقہ کتنا پیارا ہے, ہر گھر پہنچاؤ, آپ پیکٹا بناؤ, ہر گھر پہنچاؤ. روڈ پہ ڈیرے ڈالنے کے بجائے ڈیروں کا خرچہ بچتا, وہی پیسہ ادھر لگاؤ. ڈیرے ڈال کے, روک کے, تماشا کر کے, لوگوں کو تکلیفاں دے کے کوئی کام. یاد رکھیے اب کے ربیع الاول میں سارے قریب و جوار کے لوگوں تک پیغام دے کہ کوئی روڈ جانا ہے. اب جتنے دیکھو ان میں ہمیں فرق دکھنا چاہیے. یہ غیروں کے مقابلے میں اللہ ہم کو ایمان کی روشنی دی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ہند سے مجھ کو اسلام کی بو آ رہی ہے. آئے آئے آئے, قربان جائیں, اللہ کے حبیب پیغام دیتے. تو گویا ہم اس کفر و ضلالت کی راہ جو چھائی ہوئی ہے ہمارے اطراف و اکناف میں, یہ کفر و ضلالت کے جو سائے ہم پر منڈا رہے ہیں,
ان کو دفاع کرتے ہوئے ایمان کی ضیاء سے پر ہو کر اور ایمان کے پیکر ہو کر، ایمان کی نورانی شمع کے پیکر ہو کر ہم ایسے روشن ہو جائیں کردار سے کہ دیکھنے والے دیکھ کر بولیں کہ مومن تو یہ ہے، یہ کردار مومنانہ ہے۔ اور جب ہمارا کردار ایسا ہوگا تو دیکھیں مخالف کا معاملہ کیا ہوگا۔ آج مخالف ہماری خلاف ہے تو سمجھ لیں کہ وہ کردار ہمارا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا راہ ہدایت ہمارے لیے آسان فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات